نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ عزیزان محترم، میں محمد اسلم ڈوڈے، چیئرمین لبرل پارٹی پاکستان، آپ سے مخاطب ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں لبرل پارٹی پاکستان یوٹیوب چینل۔ پیش خدمت ہے پروگرام لبرل نظام حکومت۔ عزیزان محترم، ہمارا آج کا موضوع ہے میرا یعنی محمد اسلم ڈوڈی کا پیش کردہ اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ، اور عنوان ہے انسان کی نیابت۔ عزیزان محترم، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنا پروگرام لبرل نظام حکومت کافی عرصہ سے آپ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اس پروگرام کو پیش کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ میری تھیوری جدلیاتی لبرلزم یا ڈائلیکٹیکل لبرلزم میں نے جو نظام حکومت دیا ہے وہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں کہ نظام حکومت کیا ہوگا، طرز حکومت کیا ہوگا، حکومت کس طرح چلائی جائے گی، چلانے والے کون ہوں گے، کس قسم کے ادارے ہوں گے، یہ سب کچھ میں آپ حضرات کو اس پروگرام کے تحت بتا رہا ہوں۔ عزیزان محترم، اسی حوالہ سے میں آپ حضرات کو سیاسیات کے حوالہ سے آپ حضرات کے سامنے میں نے بات کی ہے، علم سیاسیات کا مفہوم آپ کے سامنے بیان کیا ہے، سیاسیات کا لبرل تصور آپ کو میں نے دیا ہے، لبرل ریاست کا تصور آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ اسی طرح میں نے ریاست کی ابتدا کے بارے میں نظریات بھی آپ حضرات کے سامنے بریفلی بیان کیے ہیں، اور اسی طرح میرا وضع کردہ ریاست کی ابتدا کا لبرل نظریہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے رکھا ہے۔ ریاست کے مقاصد کو آپ حضرات کے سامنے بالتفصیل میں نے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ریاست کی تعمیر کے بارے میں نظریات وہ بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے کھول کر رکھے ہیں، اور اسی طرح اقتدار اعلیٰ اور اقتدار اعلیٰ کی خصوصیات، اقتدار اعلیٰ کی اقسام، یہ سب کچھ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا ہے، اور اب میں آپ حضرات کے سامنے میرا پیش کردہ اقتدار اعلیٰ کا لبرل نظریہ وہ رکھ رہا ہوں۔ عزیزان محترم، گزشتہ ایپیسوڈ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اقتدار اعلیٰ کے حوالہ سے میرا جو لبرل نظریہ ہے اس کے 4 نکات ہیں۔ 4 نکات۔ پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ اقتدار اعلیٰ کا اصل اور حقیقی مالک کون ہے۔ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ انسان کی نیابت، اور تیسرا نقطہ یہ تھا انسان کو نائب منتخب کرنے کی وجہ، اور چوتھا نقطہ تھا اقتدار اعلیٰ کی شکل و صورت، ماہیت، ترکیب اور بناوٹ۔ یہ 4 نکات میں نے آپ کو بتائے تھے کہ میرے اقتدار اعلیٰ کے لبرل نظریہ میں یہ 4 نکات ہیں۔ تو عزیزان محترم، ان میں سے 2 نکات یعنی اقتدار اعلیٰ کا اصلی اور حقیقی مالک کون ہے اور انسان کی نیابت، یہ 2 نکات میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ تو آج آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انسان کو نائب منتخب کرنے کی وجہ کیا ہے، یعنی کہ اپنا تیسرا نقطہ آپ حضرات کے سامنے رکھوں گا۔ عزیزان محترم، خالق کائنات یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب اس لیے منتخب کیا کہ انسان کائنات کی تمام مخلوقات میں سے اعلیٰ ہے، عرفہ ہے اور برتر ہے، اور پوری کائنات میں انسان کے بہترین ہونے کی وجہ اس کی جسمانی ساخت اور دماغی صلاحیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان خصوصیات کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا نائب مقرر کیا۔ اپنی دماغی صلاحیت کی بدولت وہ سوچ سکتا تھا انسان، اور اشیاء کے بارے میں سمجھ سکتا تھا اور ان سے فوائد اٹھا سکتا تھا۔ عزیزان محترم، اسی طرح اپنی دماغی صلاحیت کی بدولت ہی وہ مضرت رساں چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، ان کے نقصانات سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا تھا۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ امور سلطنت بہترین انداز سے چلا سکتا تھا، اور دنیا کے سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی دنیا کی سب سے آخری آسمانی کتاب قرآن مجید میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا۔ سورہ 3 آیت نمبر 4 پارہ 30۔ عزیزان محترم، ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسان کے اعضاء اور اس کی قامت کو معتدل رکھا، اسے ہاتھی اور اونٹ کی طرح بڑے، بے ڈول اور بے ڈھنگے جسم والا نہیں بنایا، اور نہ ہی چونٹی، بلی اور بکری کی طرح ہم نے اسے چھوٹے اور کمزور جسم والا بنایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، الذی خلق فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک کلا بل تکذبون بالدین وان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ قرآن پاک فرماتا ہے کہ وہی تو ہے جس نے تجھے بنایا،
جس نے تجھے بنایا اور تیرے اعضاء کو ٹھیک کیا اور تیری قامت کو معتدل رکھا اور جس صورت میں چاہا تجھے جوڑ دیا، مگر ہے ہاتھ تم لوگ جزا کو جھٹلاتے ہو، حالانکہ تم پر نگہبان مقرر ہیں، عالی قدر نگہبان اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نگہبان تم پر مقرر ہیں جو عالی قدر ہے، اور تمہاری باتوں کو لکھنے والے ہیں، جو تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں۔ سورہ الانفطار آیت نمبر 7 تا 12 پارہ 30۔ عزیزان محترم، پس انسان کو نائب مقرر کرنے کی یہی وجہ تھی کہ اس کے جسمانی اعضاء بہترین تناسب میں تھے اور اس کے پاس دماغی صلاحیت باقی تمام مخلوقات سے بلند سطح کی تھی۔ وما علینا الا البلاغ۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔